عام معنی تو یہ لیے جائیں گے کہ جس کو ہم اردو میں کہہ دیتے ہیں اللہ کی مار، لعنت کے الفاظ ہیں، یعنی مطلب ان پر لعنت، تو اس کے لیے قتلہ کا لفظ ہے۔ لیکن بعض مفسرین یہ بات کہتے ہیں کہ جنہوں نے گڑھے کھودے تھے اللہ سبحانہ و تعالی نے دنیا میں بھی ان کو سزا دی۔ اور سزا کیا دی؟ سزا یہ دی کہ جن کو ڈالا جا رہا تھا ان کی روح تو اللہ میاں نے نکلوا لی جلنے سے پہلے تاکہ انہیں تکلیف نہ ہو مومنین کو، لیکن کوئی ایسی صورت بنتی چلی گئی کہ جو جلانے والے تھے، جو وہاں اس کام کے مقرر تھے، وہی گڑھے میں گرے اور وہ جلے، ان کو جلنے کی تکلیف ہوئی۔ بعض مفسرین یہ بھی بتلا رہے ہیں تو قتلہ کے معنی پھر یہی ہوں گے کہ آخر کو وہی مرے کہ جو مارنے والے تھے۔ النار ذات الوقود، وہ گڑھے کہ جس کے اندر آگ تھی دہکنے والی، بھڑکنے والی۔ اذ ہم علیہا قعود، اس وقت کی بات ہے جب وہ ان گڑھوں کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے۔ سمجھ میں آیا کیوں؟ وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، اور وہ جو کچھ ایمان والوں کے ساتھ کر رہے تھے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ کیسے شقی تھے کہ کسی آدمی کا جان کا نکلنا وہ بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے، ہر ایک کے بس کا نہیں ہوتا اس کو دیکھنا، لیکن جو لوگ آگ میں جل رہے تھے، تڑپ رہے تھے، یہ وہاں بیٹھے ہوئے تماشے دیکھ رہے تھے، کتنے شقی تھے اور سخت دل تھے یہ لوگ، تو اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، یہ اصل بات فرمایا۔ اور یہ ان کو جو کچھ یہ سزا ملی تھی، یعنی کن کو؟ جن لوگوں کو آگ میں جلایا گیا تھا، جن کے لیے گڑھے کھودے گئے تھے، ان کو یہ سزا صرف اس وجہ سے دی گئی تھی کہ وہ اس اللہ پر ایمان رکھتے تھے جو العزیز اور الحمید ہے۔ العزیز تو اس لیے لائے کہ پتہ نہیں تھا ان کو کہ جس اللہ کا نام لینے والے ہیں وہ اللہ کمزور نہیں ہے، وہ غالب ہے۔ اس واسطے آج اگر اللہ کا نام لینے والوں کے ساتھ ہم برا معاملہ کر رہے ہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کو اپنے مقابلے پر لا رہے ہیں، تو اللہ کو اپنے مقابلے پر لانے والا کیسے جیت سکتا ہے، کامیاب ہو سکتا ہے؟ العزیز سے تو اس طرف اشارہ ہے، اور الحمید سے اس طرف اشارہ ہے کہ اللہ جو اپنی ذات سے قابل تعریف ہے، اگر اس پر ایمان لائیں تو کون سا جرم کیا تھا؟ بھائی کسی کو اچھا کہنا، دو صورتیں ہیں، ایک تو برے آدمی کو اچھا کہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں میاں تمہارا پاگل ہوئے ہو، برے آدمی کو کہاں کو اچھا کہہ رہے، لیکن جو خود اچھا ہی ہے اس کو اچھا کہنا کون سا جرم کی بات؟ تو اللہ کو اللہ کہنا کہاں جرم ہے؟ اللہ پر ایمان لانا کہاں جرم ہے؟ کیا عجیب زیادتی کی بات ہے، دنیا میں ظلم ہے، شرک کرو تو ٹھیک، اور توحید کی بات کرو تو اس پر جو ہے کوڑے برسے، ان کو آگ میں جلایا جائے، ان کو جیلوں میں ٹھوس دیا جائے، تو یہ عجیب ظلم ہے اس زمین کے اوپر، یہ بتانا مقصود ہے۔ اسی لیے الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ اللہ کہ جس کا اقتدار ہے آسمانوں اور زمین میں، تو جس کے آسمان اور زمین، اس کے آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر اللہ کا نام لینا جرم ہو جائے، یہ ہے عجیب معاملہ۔ واللہ علی کل شیء شہید، اللہ ہر چیز کے گواہ ہیں، اس لیے یہ ظلم اپنے پیروں نہیں چل سکتا، اس کی سزا ضرور ملنی ہے۔ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا، بلا شبہ جن لوگوں نے ایمان والے مردوں کو اور ایمان والی عورتوں کو فتنے میں ڈالا ہے اور پھر انہوں نے توبہ نہ کی، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور جلانے والا عذاب ہے۔ یہاں ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو الگ الگ بیان کیا، اگرچہ ایمان والے کہہ دینا بھی کافی تھا، اس میں دونوں ہی آ جاتے، مگر ایک تو موقع کی اہمیت، اور یہ اس واسطے کہ یہ واقعہ سنانے کے دو مقصد ہیں، ایک تو اہل مکہ مشرکین کو، مخالفین کو سنانا ہے، دوسری طرف ایمان والوں کو بھی سنانا ہے کہ دیکھو تم سے پہلے وہ لوگ گزر چکے ہیں کہ جو ایمان کو انہوں نے قبول کیا تھا تو انہوں نے آگ میں جلنا گوارا کر لیا مگر ایمان کو چھوڑنا گوارا نہیں کیا۔ اس واسطے اگر مشرکین مکہ کی طرف سے آج تمہارے سامنے تکلیفیں ہیں اور عداوتوں کا تم کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اس کو جھیل جاؤ، مگر ایمان جو ہے اس میں آنچ نہ آنے پائے، تو یہ ان مسلمانوں کو سنانا ہے۔ اس لیے خاص طور پر اس موقع کا یہ تقاضا ہے کہ ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو الگ الگ کہا جائے، اس لیے کہ مصیبتوں سے واسطہ تو دونوں ہی کو پیش آ رہا تھا، دونوں کو جو ہمت بندھانی مقصود تھی۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ ان جن لوگوں کو جلایا گیا تھا ان میں عورتیں بھی جلائی گئیں، مرد بھی جلائے گئے،
یہاں تک ایسا ہوا کہ ایک عورت کو پکڑ کے لایا گیا جس کی گود میں بچہ تھا اور وہ اس کی چھاتی سے لگا ہوا دودھ پی رہا تھا. پولیس والے اس کو پکڑ کے لائے. تیرا مذہب کیا ہے؟ اور یہ تھا کہ اگر وہ کہے کہ میں مسلمان تو اس کو گڑھے میں ڈال دیں. وہ عورت جھجکی، حالانکہ وہ دین حق رکھتی تھی، مگر جھجکی. کیوں؟ کہ میں بھی جلوں اور میرا بچہ بھی گود کا جلے گا جو چمٹا ہوا ہے اب اس کے سینے سے. تو وہ جھجکی. اللہ نے اس بچے کو زبان دے دی اور اس بچے نے کہا ماں جہنم کی آگ سے یہ آگ اچھی ہے. تو اس نے ماں نے کہا کہ بھئی میں تو مسلمان ہوں. دونوں کو پکڑ کے آگ میں ڈال دیا گیا. تو مومنات اور مومنین دونوں کا الگ الگ تذکرہ اس وجہ سے بھی ہے کہ واقعہ بہت اہم تھا. واللہ اعلم. فرمایا کہ جنہوں نے توبہ نہ کی ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے جلنے کا عذاب بھی الگ ہے. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الانهار. جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. اور یہی جزا جو ہے اور اس بات کا مستحق بنا لینا یہ بڑی کامیابی ہے. سب کچھ مل جائے دنیا میں مگر جنت کے حقدار نہ بنے، ناکام ہے وہ شخص. اور دنیا کی اور چیز اس کے ہاتھ لگی نہ لگی مگر جنت کا مستحق بن گیا، وہ کامیاب ہے. ان بطش ربک لشدید. فرمایا بلا شبہ آپ کے رب کی پکڑ جو ہے وہ تو بہت سخت ہے. جب تک رب نے پکڑا نہیں لیکن جب پکڑا تو پھر چھوٹنے کا کوئی سوال نہیں ہوتا کسی کے. انہ ہوا یبدئ و یعید. اور وہی ہر چیز کو پہلے پیدا کرنے والا ہے اور وہی لوٹانے والا بھی ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ جو خالق ہے وہ قادر کیوں نہیں؟ جس کو وہ تباہ کرنا چاہے اپنی مخلوق میں سے وہ کیوں نہیں کر سکتا؟ ایسا تو نہیں مخلوق کسی اور کی سزا کوئی اور دینے بیٹھ رہا ہے. تو اس واسطے بھی دوسری بات یہاں عقیدہ آخرت کا بھی مسئلہ ہے. والیوم الموعود جو کہا تھا قسم ہے روز جزا کی، تو اس طرف بھی اشارہ ہے کہ اس بات کو مان لو کہ خالق جب اللہ ہیں جس نے پیدا کیا، وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کریں گے اور قیامت برپا ہوگی اور اچھے اور برے کی سزا اور جزا ملے گی. وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ. اور وہ بڑی مغفرت کرنے والا اور بڑی محبت کرنے والا بھی ہے. ظالم خدا نہیں ہے ہمارا بلکہ غفور اور رحیم اور ودود ہے. اس واسطے اگر تم راستہ آج بدل لو، 70 سال کا کفر جو ہے وہ سب ختم ہو جائے گا ایک دن کے ایمان کی وجہ سے. اس لیے اللہ کے راستے پر آؤ تاکہ تم نعمتوں کے مستحق ہو. ذو العرش المجید جو بڑے عظمت والے عرش کا مالک ہے اور جو کرنا چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے. فعال لما یرید. هل اتاک حدیث الجنود. فرمایا کیا آپ کو پچھلے لشکروں کے قوموں کی فوجوں کی بات نہیں پہنچی؟ کون سی قومیں؟ فرعون اور سمود کی. کیسی طاقت والی قومیں تھیں لیکن ان کا انجام کیا ہوا؟ بل الذین کفروا فی تکذیب. بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ کافر دراصل جھٹلانے کے کام میں لگے ہوئے ہیں، بس اس کے سوا اور کچھ نہیں. یہ اندھے بنے ہوئے ہیں. جس طرح سے پچھلی قوموں نے جو کچھ کیا وہ اندھے پن میں کیا، نتیجہ ان کے خلاف کیا. اسی طرح سے اہل مکہ اس وقت کچھ دیکھنا نہیں چاہ رہے، بس مخالفت پہ لگے ہوئے ہیں اور اس کا نتیجہ کیا نکلنا ہے اس کو نہیں سوچ رہے ہیں. تو بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ کافر جھٹلانے میں لگے ہیں. واللہ من ورائہم محیط. حالانکہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو گھیر رہا ہے. تو وہ گھیراؤ ہو رہا ہے ان کا. تو یہ نہیں سمجھ رہا ہے کہ ہم اپنی تدبیروں میں لگ کر خود آخر اس میں مبتلا ہو رہے ہیں. بل ہوا قرآن مجید. یہ بڑی عظمت والا قرآن ہے اور لوح محفوظ کے اندر یہ موجود ہے. لہذا ایسی چیز کے اندر فرق آنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا. نہ یہ قرآن کو بدل سکتے نہ قرآن کی کوئی بات بدلی جا سکتی ہے. قرآن اٹل ہے. قرآن نے کہہ دیا قیامت آئے گی، قیامت آئے گی. جو لوگ ایمان اور عمل والے ہیں ان کو جنت میں جانا ہے وہ جائیں گے. جو کفر اور شرک کرنے والے ہیں اور فسق و فجور کرنے والے ہیں وہ جہنم میں جائیں گے. یہ جائیں گے، یہ قرآن کی بات ہے، یہ ہو کر رہے گی. بس.